بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہمیں اپنی سرحدوں کو دوبارہ کھولنا ہوگا، شاہ سلمان بن عبدالعزیز۔ آذربائیجان کی آرمی نے ترک پرچم قارا باغ میں لہرا دیا۔ بھارت میں دانشوروں کے آن لائن بات کرنے پر پابندی۔ امریکہ کا وہ قصبہ جہاں کے مکین اب 23 جنوری میں ہی سورج دیکھ پائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ملا برادر سے ملاقات۔ فرانس میں مسلمانوں کی زندگی تنگ ہونے لگی۔ کورونا مریضوں کو مارنے کے شبے میں ڈاکٹر گرفتار۔ چین کی عالمی سطح پر ویکسین کے ضمن میں تعاون بڑھانے کی پیشکش۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکمرانوں کے خلاف میدان چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، مولانا فضل الرحمان۔ اپوزیشن 10 لاکھ جلسے بھی کر لے انہیں این آر او نہیں ملے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ خاتون ایک ہی جگہ 5 مرتبہ اوور سپیڈنگ کرتی پکڑی گئی، پھر بھی باعزت بری۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب کی قیادت میں گروپ 20 کے ورچوئل سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے یہ سال غیر معمولی تھا۔ اس سال دنیا معاشی بحران سے دوچار ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد ہے کہ G20 کانفرنس اہم اور فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ ہم نے کورونا سے نپٹنے کے لیے $21 بلین کی امداد کی ہے۔ قرضوں کی ادائیگی معطل کر کے غریب ممالک کو فوری امداد مہیا کی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہمیں تجارت اور افراد کی نقل و حرکت کے لیے اپنی سرحدوں کو دوبارہ کھولنا ہوگا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری میں پیش رفت پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین کو منصفانہ اور سستے داموں مہیا کرنا ہوگا۔ عالمی معیشت میں استحکام کے حصول کے لیے بروقت پالیسیوں کو نافذ العمل بنایا جائے۔ کورونا وبا کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے G20 ممالک کے سربراہان نے کہا کہ کورونا کے باعث عالمی سطح پر 56 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کورونا سے معیشت کو بچانے کے لیے $11 کھرب سے زائد کی رقم لگائی گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد ان علاقوں کا کنٹرول آذربائیجان نے حاصل کر لیا ہے جہاں سے آرمینیا کا انخلا عمل میں آیا تھا۔ آذری اہلکاروں نے قارا باغ میں ترک پرچم بھی لہرا دیا ہے۔ یہ آذربائیجان کا وہ علاقہ ہے جہاں دونوں ممالک کے درمیان لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ پرچم لہرانے والے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ قارا باغ کی واگزاری میں ہمارے ساتھ برادر ملک ترکی نے بھی قریبی تعاون کیا، اس لیے ترکی اور آذربائیجان کے پرچموں کو ساتھ ساتھ لہرایا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی کے پارلیمان نے آج ترک آرمی آذربائیجان میں تعیناتی کے لیے بھیجنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آئین کی دفعہ 92 کے تحت جمہوریہ آذربائیجان میں ترک آرمی کی تعیناتی سے متعلق صدارتی حکم نامے کو پارلیمان کی اکثریت نے قبول کر لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی سرکار نے تنقید سے بچنے کے لیے آزادی اظہار پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ بھارتی حکومت نے ممبئی لٹریچر فیسٹیول کے آن لائن ایونٹس پر اچانک پابندی عائد کر دی۔ امریکی دانشور نوم چومسکی اور بھارتی دانشور وجے پرشاد نے ممبئی لٹریچر فیسٹیول میں آن لائن شرکت کرنا تھی۔ بھارت میں شہریت کے کالے قانون CAA پر بھی ڈائیلاگ ہونا تھا۔ امریکی دانشور نوم چومسکی اور بھارتی دانشور وجے پرشاد نے مشترکہ بیان میں بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل دوستوں، کارکنوں، ماہرین تعلیم اور فنکاروں کی طرف سے بائیکاٹ کی اپیل کی گئی تھی، جس میں چومسکی پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ٹاٹا گروپ کے زیر اہتمام لٹریچر میلے میں شرکت نہ کریں۔ چومسکی اور پرشاد نے اس میلے کا بائیکاٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
دونوں دانشوروں نے کہا کہ ہم اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ٹاٹا جیسی کارپوریشنوں کی سربراہی والی حکومتیں کس طرح انسانیت کو گہرے بحران کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا کا قصبہ جیوگ، جس کو پہلے بیرو کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں 18 نومبر کو جب سورج غروب ہوا تو طویل ترین رات کا آغاز ہوا۔ در حقیقت یہ اس قصبے میں 2020 میں آخری بار سورج غروب ہوا تھا، اور اب وہاں کے رہائشی سورج کی روشنی کو دوبارہ 2 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد دیکھ سکیں گے۔ اس کی وجہ پولر نائٹ یا قطبی رات ہے، جو ہر سال موسم سرما میں نظر آتی ہے کیونکہ زمین اپنے محور پر کچھ جھک جاتی ہے۔ ایسا ہونے سے سرما اور بہار کے دوران سورج کئی دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں تک دور رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گرمیوں میں اس خطے میں سورج کی روشنی 24 گھنٹے تک برقرار رہتی ہے۔ 1 نومبر کو جیوگ میں 5 گھنٹے 42 منٹ تک سورج کی روشنی دیکھی گئی تھی، یعنی صبح 10:18 پر سورج طلوع ہوا تھا اور 4 بجے غروب۔ 18 نومبر کو سورج صرف 34 منٹ کے لیے طلوع ہوا اور دوپہر 1:29 پر غروب ہو گیا، اور اب 66 دن بعد دوبارہ طلوع ہوگا۔ اب وہاں سورج 23 جنوری کو دوبارہ طلوع ہوگا۔ ویسے 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک تاریکی کے بارے میں سننا عجیب تو لگتا ہے، مگر اس قصبے کو 11 مئی سے 18 اگست تک کبھی ختم نہ ہونے والی دن کی روشنی کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ مارچ سے ستمبر تک سورج کی روشنی رہتی ہے، جبکہ باقی 6 ماہ تاریکی کا راج ہوتا ہے، اور صرف ستاروں چاند کی روشنی ہی نظر آتی ہے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ الاسکا کے اس قصبے میں سورج کی روشنی کے گھنٹے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے دیگر ممالک کے شہروں میں، لیکن یہاں گرمیوں میں بہت ہی طویل دن ہوتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان طالبان کے وفد سے اہم ملاقات کی ہے۔ قطر میں موجود مائک پومپیو نے دونوں وفود سے علیحدہ ملاقات کی۔ طالبان وفد سے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں مائک پومپیو سے ملاقات کی۔ دونوں وفود سے ملاقات میں مائک پومپیو نے دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات، افغان امن عمل اور افغانستان میں تشدد میں کمی پر بات چیت کی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے مسلم رہنماؤں کو مہلت دی ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر جمہوری اقدار کے چارٹر کو مان لیں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں سخت اقدامات کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اسی چارٹر کے تحت مسلم نمائندہ تنظیم CFCM نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ نیشنل کونسل آف امام قائم کرے گی، جو کہ ملک میں امام کے لیے باضابطہ اجازت نامے جاری کرے گی، اور ان اجازت ناموں کو واپس بھی لیا جا سکے گا۔ ان اقدامات میں ایک ایسا بل بھی شامل ہے جس نے مسلمانوں کی ذاتی زندگی کو بھی متاثر کر دیا ہے، جن میں گھر پر بچوں کو پڑھانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ بچوں کو شناختی نمبر دیا جائے گا جس کے تحت اس بات کی نگرانی کی جا سکے گی کہ وہ اسکول جا رہے ہیں یا نہیں، اور جو والدین قانون کی خلاف ورزی کریں گے ان پر بھاری جرمانے لگائے جائیں گے اور 6 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ جرمنی میں ایک ڈاکٹر کو کورونا سے متاثرہ 2 مریضوں کو مارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک مریض کو موت کی دوا دینے کا اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں مرنے والے کورونا کے متاثرہ مریضوں کی عمریں 47 اور 50 برس تھیں۔ دونوں مریض دائمی امراض میں مبتلا تھے۔ پولیس کے مطابق ہاسپٹل کے ایک سینئر ڈاکٹر نے دونوں مریضوں کو مبینہ طور پر ایسی دوا دی جس کے نتیجے میں دونوں مریض جاں بحق ہوئے۔ گرفتار ڈاکٹر نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے ایک مریض کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے دوا دی تھی۔ ہاسپٹل کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ماہ 13 اور 17 تاریخ کو 2 مریضوں کے اچانک انتقال پر انہیں شبہ ہوا، جس کے بعد مقامی پولیس کو مطلع کیا گیا اور ان مریضوں کا علاج کرنے والے سینئر ڈاکٹر کو کام کرنے سے فوری طور پر روک دیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ مریض اور اس کے اہل خانہ کو مزید اذیت میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چائنا عالمی سطح پر کورونا کی ویکسین کی تیاری اور تقسیم کے ضمن میں تعاون بڑھانے کو تیار ہے۔
G20 کی الریاض میں منعقدہ ورچوئل سربراہ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ چین کورونا کی ویکسینوں کی تحقیق، تیاری، پیداوار اور تقسیم کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے کو تیار ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسرے ترقی پذیر ممالک کو مدد معاونت کی پیشکش کرتے ہیں۔ ہم ویکسینوں کو ایک عوامی چیز بنانے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ تمام ممالک کے شہری اس کو استعمال کر سکیں۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چائنا ایک ایسے میکانزم کے قیام کی تجویز پیش کرے گا جس کے تحت مسافروں کو کسی اور ملک میں کیے گئے کورونا ٹیسٹ کو ڈیجیٹل ہیلتھ کوڈ کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا جائے۔ لندن میں میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ میاں نواز شریف کی والدہ شدید علالت کے باوجود فروری میں لندن روانہ ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں لمبے سفر سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس جانے کی ضد کی تھی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی عمر تقریباً 90 سال تھی، جبکہ ان کے خاوند میاں محمد شریف کا 2004 میں جدہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی تدفین لاہور میں شریف فیملی کے آبائی قبرستان میں ہوگی۔ میاں نواز شریف کی والدہ کی میت آئندہ 24 گھنٹے میں لندن سے پاکستان آنے کا امکان ہے، تاہم اس شیڈول میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کا امکان نہیں ہے، تاہم ان کی تدفین کے انتظامات لاہور میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور دیگر کریں گے۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی تدفین میں شرکت کے لیے پے رول پر رہائی کے لیے نون لیگ کی قانونی ٹیم مشاورت کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیگم شمیم اختر کے انتقال پر کہا ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر میری تعزیت اور دعائیں شریف خاندان کے ساتھ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیگم شمیم اختر کے انتقال پر میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالی مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ دوستو، والدہ بیگم شمیم اختر کے انتقال پر گورنر پنجاب سمیت سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے بھی دلی رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں اور میدان جنگ سے واپس جانا گناہ کبیرہ ہے۔ پشاور میں حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج کے جلسے میں حکومت کے خلاف خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ریفرنڈم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ فوج کا ادارہ دفاع کے کام سے کام رکھے، آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں، ہم بات کریں تو آپ خفا ہو جائیں۔ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ اس حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے ہی اسٹیٹ بینک نے بیان جاری کیا ہے کہ 1951 کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی شرح نمو 4.4% پر آ گئی ہے۔ اس پر یہ کہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ ان کو یہاں سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے۔ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں اور میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو چکا ہے۔ آج دنیا کا کوئی ملک ہم سے تعلق رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ بھارتی وزیر اعظم واجپئی نے لاہور آ کر پاکستان کو بطور حقیقت تسلیم کیا، صرف اس لیے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط تھی۔ افغانستان آج آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایران پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی لابی میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ہماری 70 سالہ دوستی ہے، لیکن آج ہم نے پاکستان میں اس کی $70 ارب کی سرمایہ کاری کو برباد کر دیا۔ امریکہ کے اشارے پر اور ایک ٹرمپ کے کہنے پر امریکیوں نے ٹرمپ کو مسترد کیا۔ پاکستان کے لوگ اس ٹرمپ کو مسترد کر دیں گے۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تم اپنی قوم کی نظر میں بھی ناقابل اعتبار ہو اور دنیا کی نظر میں بھی ناقابل اعتبار ہو۔ یہ قوم جانوروں کی قوم نہیں جس پر تم جیسے حکمرانوں کو اقتدار جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ عمران خان نے مودی کے وزیر اعظم بننے کی دعائیں کی۔ عمران خان نے کہا کہ مودی کامیاب ہو گیا تو مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے مقبوضہ وادی کی قربانیوں کا مذاق اڑایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے باعث اگر ملک میں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن پر ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن کی طرح کے اقدامات نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ اس سے ایسے وقت ہماری معیشت پر برے اثرات پڑیں گے جب ہم معاشی طور پر بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کا مقصد صرف NRO کا حصول ہے، چاہے اس کے لیے لوگوں کی زندگیوں اور ملک کی معیشت کو کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ NRO کے حصول کے لیے اپوزیشن لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش خطرے میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر اعلان کرتا ہوں کہ اپوزیشن 10 لاکھ جلسے بھی کر لے انہیں NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کورونا کیسز اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو مکمل لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن اور اس کے رزلٹ کی ذمہ دار PDM کی قیادت ہوگی۔ برطانیہ میں ایک خاتون ایک ہی جگہ پر تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑی گئی اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا، لیکن جب جج کو اس کی ملازمت کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے فوراً باعزت بری کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ مسلسل 5ویں بار ایک ہی کیمرے میں اوور سپیڈنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی، جج نے اسے باعزت بری کر دیا۔ 35 سالہ ہیلے میکڈونلڈ نامی خاتون پیشے کے اعتبار سے نرس تھی اور ان دنوں ایک ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں وینٹی لیٹر پر موجود کورونا کے مریضوں کی نگہداشت پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ تاہم جب جج کو معلوم ہوا کہ وہ وینٹی لیٹر پر موجود کورونا کے مریضوں کی نگہداشت پر مامور ہے اور اسی وجہ سے وہ قانون توڑتی رہی ہے، جج نے خاتون کو فوری طور پر باعزت بری کر دیا۔ جج نے ریمارکس میں کہا کہ اگر اس خاتون پر گاڑی چلانے کی پابندی عائد کی جائے گی تو یہ اس پر اضافی بوجھ ہوگا۔ وہ پہلے ہی ہاسپٹل میں انتہائی اہم ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔